جنرل باجوہ انہوں نے قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کر مزید کچھ انکشافات کیے ہیں۔ موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایک نیا اعزاز آج مل گیا ہے۔ علیمہ خان صاحبہ کی جانب سے ایک انکشاف سامنے آیا ہے اور بتایا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں ان کے گھروں کے باہر سے جو سیکورٹی ہے، بیریگیڈز ہے، اس کو ہٹانے کے حوالے سے آرڈر آیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عادل نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ ناظرین، آج کی ولاگ میں ہم بات کریں گے سابق آرمی چیف جنرل باجوہ کے حوالے سے۔ انہوں نے مزید کچھ انکشافات کیے ہیں، کچھ اپنی وضاحتیں دی ہیں۔ سینئر جرنلسٹ سے ان کی ملاقات ہوئی، اس بار ان کا کیا کہنا تھا، پہلے بھی وضاحتیں دے چکے ہیں لیکن اس بار کچھ نئی باتیں ہیں اور نئے لوگوں کے ساتھ کی ہیں، ذرا اس کو ڈسکس کریں گے۔ سیکنڈلی جناب، موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایک نیا اعزاز آج مل گیا ہے اور وہ اعزاز کیا ہے اس کو ذرا بتائیں گے آپ کو۔ تیسرا جناب، علیمہ خان صاحبہ کی جانب سے ایک انکشاف سامنے آیا ہے اور بتایا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ سب سے پہلے باجوہ صاحب، ہم نے دیکھا کہ پہلے بھی صحافیوں سے ملتے رہے، ویسے جب وہ آرمی چیف تھے تب بھی وہ 5 گھنٹے کے لیکچر دیتے تھے صحافیوں کو مل کر، بڑی لمبی لمبی تقریریں اور پوری خارجہ امور اور داخلی امور اور سیاسی امور سب پر بات کرتے تھے۔ اور جب آرمی چیف کے عہدہ سے ہٹ گئے تو پھر ان کی جانب سے کچھ صحافیوں کے ساتھ بات چیت کی گئی، جس میں منصور علی خان صاحب شامل تھے، جس میں جاوید چودھری صاحب شامل تھے، ایک شاہد میتلا صاحب جرنلسٹ ہیں وہ شامل تھے۔ اس کے بعد جو موجودہ ملٹری قیادت ہے اس کی جانب سے ان کو شٹ اپ کال دی گئی، وہ رک گئے۔ اب سینئر جناب صحافی ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب، ان کو ایک شادی کی تقریب میں ملے ہیں جہاں پر باجوہ صاحب نے اپنی کوئی مختلف جو ہے وہ کہتے ہیں جی جو شامی صاحب کے مطابق وضاحتیں دی ہیں، اور ساتھ میں ان کی پاکٹ میں قرآن پاک موجود تھا، قرآن پاک باہر نکال کر اس پہ ہاتھ رکھ کر انہوں نے وضاحتیں دی۔ اب تو ایک یہ ٹائم ان پہ آ گیا ہے کہ انہوں نے اپنی سچائی بیان کرنے کے لیے، تاکہ لوگ یقین کر لیں، ایٹ اے ٹائم قرآن پاک بھی اپنے پاس رکھا ہوتا ہے تاکہ چلیں لوگ ان کی باتوں کا یقین کریں، کیونکہ جو پہلے انہوں نے مختلف قسم کے جو بانی پی ٹی آئی عمران خان ان کی جانب سے جو الزامات تھے ان کا جواب دیا تھا، بڑے ٹرول ہوئے تھے، بڑا ان کے اوپر تنقید کی گئی تھی، لوگوں نے بالکل ان کی باتوں کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا۔ تو جس کے بعد انہوں نے کچھ رکے اور اب دوبارہ ایک شادی کی تقریب میں سب سے پہلے تو انہوں نے کہا جی عمران خان کی حکومت گرانے میں امریکہ یا کوئی سازش ایسی کوئی بات نہیں ہے، جو خان صاحب کا الزام ہے کہ امریکہ کے کہنے پر میں نے خان صاحب کی حکومت کو گرایا یا رجیم چینج کی، اس میں کوئی ریئلٹی نہیں ہے، کیونکہ خان صاحب کا یہ موقف ہے کہ جو رجیم چینج آپریشن ہے وہ پاکستان سے شروع ہوا، حسین حقانی کے ذریعے امریکہ پہنچا، امریکہ سے ڈونلڈ لو وہ پھر پاکستان آیا اور یہ ساری چیزیں یہاں سے پھر ہوئی اور عمران خان صاحب پرائم منسٹر نہیں رہے۔ دوسرا انہوں نے کہا جی نواز شریف صاحب جو ہے ان کی طبیعت ناساز تھی، ان کو باہر بھیجنے کے حوالے سے جو ساری چیزیں ہوئی وہ بھی بلبہ مجھ پہ ڈلتا ہے، میرا اس میں کوئی کردار نہیں تھا۔ ہم نے دیکھا کہ میاں صاحب جیل میں تھے نیب کیسز کی وجہ سے اور ان کے پلیٹلیٹس جو ہیں وہ بہت کم ہو گئے تھے، جس کے بعد ان کو لندن بھیجا گیا۔ اس ٹائم کی کابینہ عمران خان نے اس کی اپروول دی، وہ ساری کی ساری چیزیں سب کے سامنے قصہ ماضی ہو چکا، لیکن یہ کہا جاتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کر کے وہ باہر گئے ہیں اور پاکستان میں روایت بھی اس طرح۔ لیکن ابھی باجوہ صاحب قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کر اوتھ لے کر کہہ رہے ہیں کہ اس میں ان کا کوئی کردار نہیں تھا بیچنے کا۔ پھر کس کا کردار تھا؟ تیسرا جو انہوں نے کہا کہ ایکسٹینشن جو ہے توسیع مدت ملازمت میں جو دوسری بار انہوں نے لی، تو اس میں بھی کہتے تھے میرا کوئی کردار نہیں تھا، نہ میں خواہش تھی میری، نہ میرا دل تھا، نہ میں نے کسی سے ریکویسٹ کی۔ اب یہ ساری جو دو باتیں جو سیکنڈ جو دو باتیں ہیں جو وضاحتیں انہوں نے دی ہیں، ایک تو جی توسیع نہ لینا اور دوسرا عمران خان کو باہر بھجوانے کے حوالے سے، اگر یہ ویلنگ نہیں تھے تو ان کا جو ہے اگر اس پہ انالیسس کیا جائے وہ یہ ہے کہ اس ٹائم کے جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے فیض حمید، ان کے بارے میں چیزیں کی جاتی ہیں کہ انہوں نے اس ٹائم ساری چیزیں جو ہے اس طرح مینج کی، باہر بھجوایا جناب نواز شریف صاحب کو، اور توسیع اس لیے وہ باجوہ صاحب کو دینا چاہتے تھے کہ ان کا ایک اپنا مائنڈ سیٹ تھا، وہ اپنے لیے کچھ آگے راہ ہموار کر رہے تھے۔ جب باجوہ صاحب ایک توسیع لینے کے بعد ریٹائرمنٹ کی مدت کو پہنچتے تو اس ٹائم ہم نے دیکھا کہ چوتھے یا پانچویں نمبر پہ ان کا نام تھا فیض حمید صاحب کا، لیکن ان کو پھر ارلی ٹائم جب بن گئے عاصم منیر صاحب آرمی چیف تو ان کو گھر جانا پڑا، ابھی بڑے ہاٹ واٹر میں ہیں۔ اب یہ جناب سینئر صحافی جناب مجیب الرحمان شامی اور محمد مالک صاحب، یہ ان کے سامنے وضاحتیں انہوں نے پیش کی ہیں۔ اب ذرا اس میں دیکھیں کہ باجوہ صاحب کی جو باتیں ہیں، دیکھیں اگر آپ نے جرم نہیں کیا، آپ کے مطابق آپ گلٹی نہیں ہے، تو آپ بار بار وضاحتیں کیوں دے رہے ہیں؟ اور اس طرح کی وضاحتیں کہ آپ اپنی پاکٹ میں قرآن پاک لے کر گھوم رہے ہیں اور لوگوں کو یقین دلانے کے لیے قسمیں وعدے کر رہے ہیں، اور پریویس جو چیزیں ہو چکی جو ماضی کا حصہ ہیں اس پر اپنی وضاحتیں دے رہے ہیں۔ پہلے بھی آپ کی وضاحتوں سے کچھ نہیں ہوا، آنے والے ٹائم میں بھی کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس ٹائم جو سارا معاملہ ہوا، جو لوگ اعلیٰ کار تھے، جو لوگ سہولت کار تھے، جو لوگ اس کے ایگزیکیوٹر تھے، وہ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سندھ ہاؤس میں کیا کچھ ہوا، لوگوں نے دیکھا کس طرح پی ڈی ایم بنی، کس طرح کون کیسے بیٹھا، بلکہ مولانا فضل الرحمان تو اس کے اوپر صاف کہہ چکے ہیں کہ کس نے بلا کر ان کو کیا کہا تھا۔
اب یہ تو مولانا کی بات کا بھی جواب ان کو دینا چاہیے. باقی سب سے پہلے دیکھیں, آپ ریٹائر ہو گئے, گھر چلے گئے ہیں. آپ نے جب اپنی سروس کا آغاز کیا تھا کاکول اکیڈمی میں, تو جب آپ وہاں سے پاس آؤٹ ہوئے تو آپ نے اوتھ لیا تھا کہ آئین پاکستان کے اوپر عمل کریں گے, آئین کے وفادار رہیں گے. تو آئین شکنی آپ نے کی, اس کا جواب کون دے گا؟ آپ اپنے عہدے کے دوران کس طرح سے لوگوں سے ملتے رہے, کس طرح سیاسی پولیٹیکل منورنگ کرتے رہے, کس طرح آپ نے جو ہے الیکشن جو ہے ان کو مینیج کیا, کس طرح آپ کے ہی دور میں نواز شریف صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ باہر گئے, جیسی ساری چیزیں ہیں. تو 2 وزرائے اعظم آپ کے افیکٹی ہیں. مطلب کہ پاکستانی قوم نے جن کو وزیر اعظم ملک کا چیف ایگزیکٹو منتخب کیا, چلے وہ بھی جس طرح منتخب ہوئے وہ بھی آپ کی مہربانی ہوگی بیچ میں شامل ڈیفینیٹلی, لیکن آپ نے 2 وزرائے اعظموں کو گھر بھیجا ہوا ہے. تو آپ اس طرح کی وضاحتوں سے آپ کی کیا ساکھ بحال ہو جائے گی, اس صفائیوں سے کیا ہوگا؟ کیونکہ ابھی ریسنٹ ہسٹری ہے, لوگوں نے دیکھا. اور یہ جب آپ طاقتور ترین شخصیت تھی اس ٹائم سوچنا تھا, جب 5 گھنٹے کے آپ لیکچر دیتے تھے, جب آپ سیاہ و سفید کے مالک تھے, تو اس ٹائم آپ کو جمہوری تقاضے یاد آنے چاہیے تھے. اس ٹائم آپ کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ یہ 3 سال 6 سال کے بعد میں نے گھر بھی جانا ہے, تو یہ جو یورپ کی سڑکوں پہ میرے ساتھ ہو رہا ہے یا یو اے کی سڑکوں پہ میرے ساتھ ہو رہا ہے, اور پاکستان تو چھوڑ دیں, پاکستان میں تو آپ گھوم ہی نہیں سکتے. تو یہ آپ کو اس ٹائم سوچنا چاہیے تھا. ٹائم چلا گیا, آپ قصہ ماضی ہو گئے. ان وضاحتوں سے کچھ نہیں ہوگا. لوگوں کو معلوم ہے کہ رجیم چینج کیا تھی اور بینیفیشری کون تھا کون نہیں تھا, 2018 کا بینیفیشری کون تھا کون نہیں تھا, 2013 میں کون بینیفیشری تھا. ایک لمبی ہسٹری ہے پاکستانی سیاست کی, تو اس سے آپ کی وضاحتوں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. بس اپنی ریٹائرمنٹ کی ایج گزاریں, گولف کھیلیں, انجوائے کریں. دوسرا جناب, موجودہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے, آج جناب ان کو ایک اعزاز حاصل ہوا ہے آئین کی, سپرمیسی کی, کیسز کی, عوام کی ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں, عوام کے فنڈامنٹل رائٹس کی بات کرتے ہیں. اعزاز ان کو یہ حاصل ہوا ہے کہ آج سپریم کورٹ میں زیر التوا کیسز کی تعداد 57,181 ہو گئی ہے, جو ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا فگر ہے. تو قاضی صاحب آج آپ کو مبارک ہو کہ ملک کی اعلیٰ ترین عدلیہ, ملک کے اعلیٰ ترین جج آپ اس ٹائم موجود ہیں. آپ کے ہوتے ہوئے سب سے بڑی عدالت میں کیسز کی تعداد ریکارڈ اضافہ ہو گیا ہے. مطلب جو بیک لاگ ہے اس کو ختم کیا کرنا تھا, آپ کے دور میں مزید بڑھ گیا. آپ پولیٹیکل کیسز کے اندر لگے رہیں گے, آپ باقی معاملات دیکھتے رہیں گے, لیکن عام سائل جو لوور جوڈیشری سے, مطلب سول کورٹ سے ہوتا ہوا, اس کے بعد ہائی کورٹس, اس کا اپیلیں, اس کا سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچتا ہے, سب سے بڑی عدالت میں انصاف لینے کے لیے. وہاں انصاف کا نظام کیا ہے کہ سب سے زیادہ کیسز وہاں پہ زیر التوا ہیں, اور کتنا ڈیلے وہاں پہ ہو رہا ہے, اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا. آپ سب سے بڑے قاضی ہیں اور آپ اس کا خود بھی اظہار کر چکے ہیں کہ آپ کو جواب دینا پڑے گا. تو یہ پولیٹیکل جو نمبرز گیم ہے یا پوائنٹ سکورنگ ہے یا لائیو سٹریمنگ ہے, لوگوں کو دکھانا, یہ ہو گیا, یہ ریمارکس آگے, یہ ساری کی ساری چیزیں قصہ ماضی ہو جائیں گی. لیکن یہ چیز آپ سے لازمی ڈیفینیٹلی پوچھی جائے گی. دوسرا, چیف جسٹس صاحب آپ نے آج ایک اور حکم بھی دیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں ان کے گھروں کے باہر سے جو سیکورٹی ہے, بیریگیٹس ہے, اس کو ہٹانے کے حوالے سے آپ کی جانب سے آرڈر آیا ہے. اب ایک کس ٹائم پہ آ رہا ہے, ٹھیک ہے آپ نے سیکورٹی بڑی کم لی, ایک اچھی آپ کے بارے میں چیز ہے کہ سپریم کورٹ کے جج کی حیثیت سے آپ پیدل واک کرتے ہوئے بغیر کسی سیکورٹی کے آپ آتے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان میں, ٹھیک ہے آپ یہ کر رہے تھے. لیکن جو اس ٹائم ہم نے دیکھا کہ پچھلے کچھ ٹائم میں ججز کو دھمکیاں مل رہی ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے لیٹر لکھ دیا کس طرح ایجنسیز ان کو بلیک میل کر رہی ہیں, کس طرح ان کے ساتھ معاملہ روا رکھا گیا ہے. اور لاہور ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں ان کو بھی لیٹر ملے جس میں وہ صفوف سفید پاؤڈر آپ کو بھی ملا تھا. تو ایسے ٹائم میں جب آلریڈی ججز جو ہے تحفظات کا شکار ہیں, سیکورٹی مسائل ان کے لیے آلریڈی ہیں, اور وہ بتا رہے ہیں کہاں سے چیزیں کیسے چل رہی ہیں, کیسے آپریٹ ہو رہی ہیں, آپ کو تو ان کو مزید سیکورٹی دینی چاہیے تاکہ وہ تحفظ کا احساس ہو ان کو. اب ان کے لیے اس طرح کی چیزیں, یہ بھی اس پہ بھی کہیں نہ کہیں سوال ہونا چاہیے, بات پوچھی جانی چاہیے. آج اسلام آباد کو ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں وہ فل کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہی معاملہ جو خط لکھا تھا کہ کس طرح سے ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں, کس طرح ان کو مینیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کا جواب ڈیفینیٹلی آئے گا, آنا چاہیے. باقی جناب علیمہ خان صاحبہ نے آج عمران خان صاحب سے ملاقات کی اور عمران خان صاحب کا ایک میسج دیا ہے کہ کوئی ڈیل نہیں کر رہا, میں کسی سے مذاکرات نہیں کر رہا, بھول جائیں مذاکرات, اور سائفر کیس اڑ جائے گا. ان کو لگتا ہے کہ اڑنے والا ہے اور اس لیے ابھی القادر کیس میں مجھے سزا ہوگی. ابھی تک عمران خان صاحب نے جتنی پریڈکشنز کی ہیں, ہم ان کے ناقد بھی رہے ہیں, بہت سے غلط اچھے کام انہوں نے کیے, لیکن جو پریڈکشنز وہ دیتے تھے وہ پریڈکشنز اس کی بڑی اچھی رہی. انہوں نے کہا جی یہ ہو جائے گا, ایسا ہوا کہ جیل جاؤں گا, زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا, زیادہ خطرناک ہو گئے, باہر نہیں جاؤں گا, ڈیل نہیں کروں گا, این آر او نہیں لوں گا. تو ساری کی ساری چیزیں انہوں نے کر کے دکھائی ہیں, ٹھیک ہے. اور اداروں کے حوالے سے جب دھمکیاں ملتی تھیں ان کو تو اس ٹائم انہوں نے اسٹینڈ کیا. بھی انہوں نے بتا دیا جناب کہ ان کو ایک نیا جو کیس ہے القادر, نیا کیس تو نہیں ہے, پہلے ایسے ایک کیس چل رہا ہے, انویسٹیگیشن چل رہی ہے, تو ان کا یہ کہنا ہے جی اس میں مجھے سزا ہوگی, کیونکہ سائفر کی سزا جو اڑنے والی ہے. کیونکہ جب سپریم کورٹ پاکستان میں یہ اطہر من اللہ صاحب کے سامنے یہ کیس کیا تھا
تو انہوں نے اسی ٹائم جس طرح کے ریمارکس دیے تھے ان ریمارکس سے یہ تھا کہ کیس اڑ گیا ہے، تو اس پہ ریلیف ملے گا. لیکن دوسرا کیس تیار کھڑا ہے. برسٹر گورڈ نے بھی آج ملاقات کے بعد کہا کسی سے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، نہ کسی سے کوئی بات ہو رہی ہے. خان صاحب اپنے موقع پر ڈٹ کر کھڑے ہوئے، جیل میں موجود ہے. اب دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے. اس پوری سچویشن کے دوران جو ایک اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ ایرانی صدر 3 روزہ پاکستان کے دورے پر ہے. انہوں نے آج مزار قائد پر حاضری دی، انہوں نے آج مزار اقبال پر حاضری دی، طلبہ سے خطاب کیا، بلکہ جو اسے ایک انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ میں پاکستانی عوام کے سامنے جلسے سے خطاب کرنا چاہتا تھا. بڑی خوشائن چیز ہے کہ ایک مسلم ہمسایہ برادر صاحب ملک کی ایک اعلیٰ شخصیت یہاں کے لوگوں سے انٹریکٹ کرتی ہے. ہم نے دیکھا ماضی میں ہمارے جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں، وزیر اعظم جاتے رہے، ایون ریسنٹ پاسٹ میں جو ایک مثال ہے وہ عمران خان صاحب کی ہے کہ انہوں نے جا کے جس طرح سے خطاب کیا تھا امریکہ میں پاکستانی کمیونٹی سے، تو اسی طرح ایرانی صدر بھی چاہتے تھے. پاکستانی ایرانی کمیونٹی تو نہیں تھی، لیکن چلے ان کے فالوورز یہاں پہ جو شیعہ مسلک سے بلانگ کرنے والے دوست ہیں، لوگ ہیں، مسلمان ہیں، وہ فالو کرتے ہیں ایرانی گورنمنٹ کو بھی اور بڑی اس کی تقلید کرتے ہیں، تو وہ خطاب کرنا چاہتے تھے. لیکن وہ نہ صرف اہل شیعہ کمیونٹی بلکہ پوری پاکستانی قوم ان کو ویلکم کرتی ہے، کیونکہ برادر اسلامی ملک کے وہ پریزیڈنٹ ہے، تو خطاب کرنا چاہتے تھے، کرتے تو بہت اچھا ہوتا. لیکن جو ان کی ایکٹیویٹیز تھی وہ دیکھ کر بہت اچھا لگا کہ کوئی اعلیٰ شخصیت مزار قائد پر بھی جا رہی ہے، مزار اقبال پر بھی جا رہی ہے. تھینک یو سو مچ.